صحیح بخاری حدیث کی کتاب، قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو اس حال میں مر گیا کہ وہ غیر اللہ کو پکار رہا ہو، یہ مرتے ہی سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے لیے اللہ کا پکارو، کیوں؟ اس نے خود کہا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، بندو مجھے پکارو، تمہاری پکاروں کو پورا کرنے والا میں ہوں۔ غیر اللہ کو پکارنے والے، نبی علی ولی سے مدد مانگنے والے، یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ بزرگ نفع و نقصان کے مالک ہیں، یہ نفع و نقصان کے مالک ہیں، ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، یہ لکھے لیکھ مٹا دیتے ہیں۔ اور قرآن ہمیں خبر دیتا ہے، ذرا غور کیجئے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تجھے تکلیف پہنچانا چاہے تو کون ہے تیری اس تکلیف کو دور کرنے والا؟ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ موت دینا چاہے، اگر اللہ تجھے غرق کرنا چاہے، اللہ تجھ پہ پریشانی ڈالنی چاہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ کہتے ہیں تسی کتنے مرنا، بی بی کا بچہ مر گیا تھا، بی بی 11ویں دیتی تھی، وہ بھاگی بابا کے پاس گئی، پیر صاحب کے پاس گئی، 11ویں والے کے پاس، میرا پتر مر گیا، انہوں نے کہا رب کا فرشتہ آیا لے گیا، میں کی کر سکتا؟ کہتا جی انہیں جانا سی تو تیری 11ویں دینا، مینوں کی فائدہ ہویا؟ کہا اچھا، پیر صاحب نے نیچے سوداری ماری، راستے میں ہی موت کے فرشتے کو پکڑ لیا، اس سے کہا یہ روحوں کی جو تھیلی ہے نا ساری لے جا، ایک دے جا۔ اس نے کہا میں اللہ کی طرف سے پابند ہوں، میں کسی روح کو چھوڑ، اس کا وقت پورا ہوا میں نے اٹھا لیا۔ کہا چنگا رہے گا ایک دے جا۔ میں کہا نہیں میں نے نہیں دینا۔ کہا اچھا، پھر سب جلال میں آئے، روحوں کی پوری تھیلی چھینی، الٹی کر دی، سارے زندہ ہو گئے۔ سننے والے نیچے سے نعرہ تکبیر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور قرآن ذرا سنیے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کوئی مصیبت ڈالنا چاہے کوئی اس مصیبت کو دور۔ انڈیا کے ایک چینل پر میں نے خود پیرانے پیر کی کرامت دیکھی، پیرانے پیر کی کرامت، عورت اپنے بیٹے کو تیار کر کے غیر ملک بھیجتی ہے، وہ پیسے اکٹھے کر کے نوٹ لے کر آتا ہے، ماں کو خط بھیجتا ہے آ رہا ہوں پہلے بہن کے گھر جاؤں گا، پیرانے پیر کی کرامت۔ وہ بہن کے گھر آیا، بہن نے اتنا سونا دیکھا، اس نے کچھ ہدیہ بھی دیا بہن کو، بہن کا رات کو میٹر پھر گیا، لالچ آ گیا، اس نے وہ خنجر مارا اور بھائی کو قتل کر دیا۔ ماں اس خط کی تاریخ کے مطابق تاریخ دیکھتی رہی، بیٹا نہیں پہنچا۔ جب وہ پریشان ہوئی بیٹی کے گھر پہنچ گئی کہ اب بیٹی کو نہیں پتا تھا کہ ماں کے پاس خط آ چکا ہے، تیرا بھائی آنا تھا اور کہا تھا تیرے پاس آ رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں وہ آیا نہیں، وہ گھبرا گئی۔ یہ وہیں پر سوئی جہاں پر اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، ماں بھی وہیں پر سوئی۔ رات کو وہ بیٹا اس کے خواب میں آیا، کہا اماں میں اتنا مال لایا تھا، تیری بیٹی نے میری بہن نے مجھے قتل کر دیا، خنجر مار کے اور سارا مال چھین لیا۔ ابھی یہ رو رہی تھی، پیرانے پیر کا تصور کر رہی تھی، اچانک خواب میں پیرانے پیر آگے، ایک روشن بزرگ آگے، اور اس نے کہا فکر کرنے کی بات نہیں، اس مردہ کو جس کو یہ لڑکی دفن کر چکی تھی اس کو کہا کہ یہ قبر کھود، اس نے قبر کھودا، وہ واقعی لاش نظر آئی، تو پیر نے آ کے اس کے لاش پر جہاں زخم تھا ہاتھ پھیرا، وہ مردہ پھر زندہ ہو کے بیٹھ گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کرتا ہوں نام سے سنیے یہ ماجرا، بھائی مراد تاج بہن کا ہے واقعہ، بھائی مراد تاج بہن کا ہے واقعہ۔ ہے حال ایک گاؤں کا پردرد و غم اثر، کرتی تھی ایک بڑھیا وہاں زندگی بسر، قسمت سے اس غریب کا شوہر گیا تھا مر، بیٹی کی شادی کر دی تھی بیٹا تھا صرف گھر، کچھ پاس ذمہ داری نبھانے کے واسطے، پردیس کو چلا وہ کمانے کے واسطے، قسمت کی بات خوب چلا اس کا روزگار، گھر لوٹنے لگا وہ بہت ہو کے بے قرار، لکھا یہ ماں کو خط کے نہ کرنا کوئی خطر، میں آ رہا ہوں ساتھ بہت لے کے مال و زر، تاجو بہن کے گھر میں گزاروں گا ایک رات، آ جاؤں گا میں صبح کو کیا فکر کی ہے بات،
ताजो बहन का जब के मिला रास्ते में घर, भाई मुराद ठहर गया हो के बेखतर, उसको खबर न थी है इरादा बहन का क्या, हारा थका सफर का था फौरन ही सो गया। गुजरी जब रात तो ताजों ने ली कतार, आकर हुई मुराद के सीने पे वो सवार, आकर हुई मुराद के सीने पे वो सवार। मारी कटार ताजों ने सीने में खींच कर, एक चीख मार कर वो हुआ खुद से बेखबर, भाई का कत्ल ऐश का सामान हो गया, पूरा बहन के कल्ब का अरमान हो गया। फिर लाश को जमीन में उसने दबा दिया, जो माल था ठिकाने से उसको लगा दिया। जिस वक्त ये मुराद की माँ को मिली खबर, ठहरा हुआ है आके वो अपनी बहन के घर, लाया है अपने साथ बहुत माल और जर, रुखसत वहाँ से होगा वो एक शब गुजार कर। माँ शाद माथी कल तो मेरा लाल आएगा, अनवार बन के घर में मेरे जगमगाएगा, अनवार बन के घर में मेरे जगमगाएगा। जब सुबह को न आया तो हैरत उसे हुई, बेटी के घर का करके इरादा वो चल पड़ी, सदमा जो था सफर का दिया अपनी जान पर, पहुंची वक्त शाम उसके मकान पर। ताजो से उसकी माँ ने जो पूछा ये नागहा, मुझको खबर मिली थी मुराद आ गया यहाँ। माँ की ये बात सुन के वो घबरा के रह गई, सीने में रूह खौफ से थर्रा के रह गई। फौरन वो बोली तुमको मिली है गलत खबर, होता अगर मुराद तो आता तुम्हें नजर। बुढ़िया के दिल को लाज थी रोशन ज़मीर से, बगदाद वाले हजरत पीरान पीर से, बगदाद वाले हजरत पीरान पीर से। अलक़िस्सात में पीर की दिल में बसा के याद, जाकर वहीं वो सोई जहाँ दफन था मुराद। बेटा मुराद ख्वाब में आया उसे नजर, माँ से कहा नहीं है तुम्हें मेरी कुछ खबर। मैं घर को आ रहा था बड़ी आन बान से, ताजो बहन ने मार दिया मुझको जान से। धोखे से कत्ल करके जो था माल ले लिया, अब तो तुम्हारा सिर्फ निगहबान है खुदा। बिस्तर हटा के फर्श तले लाश ढूंढना, सोई हो तुम जहाँ वहीं मैं दबा हुआ। होनी जो बात थी वो हुई, गम न कीजियो, ताजो मेरी बहन है उसे बख्श दीजियो। बेदार हो के माँ ने बसद हाले तेरा, देखा जमी जो खोद के सच्चा था शब का ख्वाब। बोली वो चीख मार के ताजो ये क्या किया, लालच में जर के खून बहाया है भाई का। भाई का माल छीन के कब तक तू खाएगी, क्या हश्र में खुदा को यही मुंह दिखाएगी। फिर माल पट लाश से रोती थी जार जार, ऐ मेरे लाल तुझ पे मैं सौ जान से निसार। मेरे जिगर के टुकड़े मेरे दिल को तोड़ कर, जाता है मुझको किसके सहारे पे छोड़ कर, जाता है मुझको किसके सहारे पे छोड़ कर। बुढ़िया अभी थी गिरफ्तारी में मुब्तला, देखा तो एक बुजुर्ग नजर आए बाखुदा। आए हुए बुजुर्ग ने की लाश पर नजर, रखा फिर अपने हाथ को सीने के जख्म पर, रखते ही हाथ जख्म